تلنگانہ ریونت ریڈی پہلی بار چیف منسٹر کے طور پر ناگر کرنول ضلع کے وانگرو منڈل میں اپنے آبائی مقام کنڈا ریڈی پلی پہنچے، جہاں انہوں نے کئی ترقیاتی کاموں کا بھی افتتاح انجام دیا۔ ہر سال سی ایم ریونت ریڈی اپنے آبائی مقام پر دسہرہ منانے آتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کنڈا ریڈی پلی میں کئی ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ کنڈا ریڈی پلی گاؤں کی ترقی کے لیے 30 کروڑ روپے پہلے ہی منظور کیے جا چکے ہیں اور مزید رقم منظور کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ 72 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کی گئی گرام پنچایت عمارت کا نام ریونت ریڈی کے والد انمولا نرسمہا ریڈی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ترقیاتی کام جن کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے ان میں 45 لاکھ روپے کی لاگت سے ویٹنری اسپتال، 70 لاکھ روپے کی لاگت سے بی سی کمیونٹی ہال، 39 لاکھ روپے کی لاگت سے ایس سی کمیونٹی ہال کی تزئین و آرائش، 25 لاکھ روپے سے ملک کولنگ سینٹر، جدید بس شیلٹر، پارک، اوپن جم، کسانوں کے پلیٹ فارم کی بحالی، سڑکوں کی تعمیر، سولار پائلٹ پروجیکٹ کے تحت گاؤں کے ہر گھر میں روف ٹاپ سولار پینل لگانا بھی شامل ہے۔ چیف منسٹر کے ہاتھوں دسہرے کی مناسبت سے مذکورہ ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ کنڈا ریڈی پلی کی عوام نے سی ایم تلنگانہ ریونت ریڈی کا شاندار استقبال کیا۔ چیئرمین تلنگانہ حج کمیٹی سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے حج کمیٹی آف انڈیا سے نمائندگی کی ہے کہ حج 2025 کے منتخب عازمین کو حج مصارف کی پہلی قسط ادا کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع کی جائے۔ چیئرمین تلنگانہ حج کمیٹی سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے کہا کہ سرکاری تعطیلات اور بینکوں کو تعطیلات کے نتیجے میں منتخب عازمین کو پہلی قسط کی ادائیگی میں دشواری ہو رہی ہے۔ واضح رہے کہ عازمین کو پہلی قسط 1,30,300 روپے ادا کرنے کے لیے 21 اکتوبر آخری تاریخ مقرر کی ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کو ٹیکنالوجی کے ذریعے محفوظ بنانے جی ایچ ایم سی شہر کے اہم مقامات پر جدید ترین اسمارٹ پولز نصب کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، جس کا مقصد عوامی خدمات کو بہتر بنانا اور شہر کی سیکورٹی میں اضافہ کرنا ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ کے ایک حصے کے طور پر تقریباً 100 اسمارٹ پولز کو اہم علاقوں بشمول سکریٹریٹ اور امیر پیٹ میں نصب کیا جائے گا۔ یہ پروجیکٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں شروع کیا جائے گا۔ جی ایچ ایم سی ذرائع کے مطابق ہر اسمارٹ پول پر تقریباً 10 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ اس پروجیکٹ کو بہت سارے خدمات فراہم کرنے کے لیے شروع کیا جا رہا ہے، جس میں 360 ڈگری کوریج کے ساتھ سی سی ٹی وی کیمرے، پبلک ایڈریس سسٹم، وائی فائی اسپاٹس، ایل ای ڈی لائٹنگ اور موسم کی پیش قیاسی کی خدمات شامل ہے۔ ہر سال دنیا بھر میں مختلف ایجنسیوں کی جانب سے بڑے شہروں کی مختلف اساس پر درجہ بندی کی جاتی ہے۔ اس سلسلے کے تحت شہر حیدرآباد کو سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں 5واں مقام حاصل ہوا ہے۔ برطانوی ریئل اسٹیٹ کنسلٹنگ فرم سیلوس کی جانب سے شہر کی مجموعی ترقی اور مختلف شعبجات اور تجارتی اداروں کی بنیاد پر شہر حیدرآباد کو عالمی سطح پر تسلیم کرتے ہوئے دنیا کے شہروں کی درجہ بندی میں 5واں مقام دیا گیا۔ حیدرآباد معاشی عروج کو مستحکم کرنے والا شہر بن چکا ہے۔ حیدرآباد میں آئی ٹی شعبہ، بینکنگ خدمات، خانگی ادارے اور کاروباری اداروں کی عالمی سطح پر ایک خصوصی شناخت بن چکی ہے۔ اس رپورٹ میں ممبئی کو 8واں اور بنگلور کو 14واں مقام حاصل ہوا ہے۔ جماعت اسلامی ہند نے ملک میں مسلمانوں پر تشدد کے بڑھتے واقعات اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی نے نئی دہلی میں منعقدہ میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ملک میں مسلمانوں اور ان کی عبادت گاہوں کے خلاف تشدد اور حملوں کے واقعات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹے الزامات کے تحت مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، عبادت گاہوں کو مسمار کرنے کے لیے بے بنیاد الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ حالیہ دنوں اگر سومناتھ ضلع میں 500 سالہ قدیم قبرستان اور مسجد کو گجرات کے حکام نے منہدم کر دیا۔ سومناتھ میں انہدامی کارروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے جماعت اسلامی کے اعلیٰ سطحی وفد کو روانہ کیا گیا تھا، جس میں نائب امیر سلیم انجینئر اور قومی سیکرٹری شفیع مدنی موجود تھے۔ سلیم انجینئر نے سومناتھ کی غیر قانونی انہدامی کارروائیوں کی تفصیلات پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ 200 ایکڑ کے علاقے میں متعدد درگاہوں، مقبروں، مسجد اور قبرستان کو منہدم کر دیا گیا۔ انہوں نے انہدام کے ذمہ دار عہدیداروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ فرقہ پرست طاقتوں کی جانب سے نفرت انگیز بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے
امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخانہ تبصرے کرنے والے مجرمین کے خلاف کارروائی نہ ہونے سے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ملک کے رہنماؤں، دانشوروں اور مذہبی شخصیتوں کی ذمہ داری ہے کہ نفرت انگیز بیانات کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ون نیشن ون الیکشن پر امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ اس فیصلے سے ریاست کے مسائل حاشیے پر چلے جائیں گے اور ملک کا وفاقی ڈھانچہ کمزور ہوگا۔ علاقائی جماعتوں کو کمزور کرنے کی سازش کے تحت یہ تجویز پیش کی گئی ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ حالات انتہائی تشویشناک ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کے امکانات پیدا ہو چکے ہیں۔ جنگ کی صورت میں عالمی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے وقار میں جمعے کی رات منعقدہ جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا۔ انہوں نے شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں کی جانے والی گستاخیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ گستاخوں کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرے۔ انہوں نے مہاراشٹر میں منعقد ہونے والے اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں کانگریس پر زور دیا کہ وہ ان کی پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملائیں۔ انہوں نے آئندہ اسمبلی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور ایکناتھ شنڈے کی قیادت والی شیو سینا پارٹی کو شکست دینے کے لیے اپوزیشن کے اتحاد پر زور دیا۔ ریاست تمل ناڈو سے شارجہ جانے والے ایئر انڈیا کے طیارے کی تروچی ہوائی اڈے پر کامیابی کے ساتھ ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی۔ طیارہ تقریباً 3.5 گھنٹوں تک فضا میں چکر کاٹتا رہا۔ اس بارے میں مسافروں کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ مسافروں کو بتایا گیا کہ معمولی تکنیکی خرابی تھی۔ دوسری جانب طیارے میں سوار مسافروں کی جان بچانے کے لیے پائلٹ بادلوں کے درمیان جدوجہد کر رہے تھے۔ بالآخر 3 گھنٹے فضا میں رہنے کے بعد پائلٹ نے محفوظ لینڈنگ کی، جس کی تمام آفیسرز نے ستائش کی۔ تمل ناڈو کے چنئی سے تقریباً 46 کلومیٹر دور کوارائی پٹائی کے قریب ایک تیز رفتار ایکسپریس ٹرین اسٹیشنری مال گاڑی سے ٹکرا گئی۔ یہ حادثہ جمعے کی رات پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ٹرین نمبر 12578 میسور سے دربھنگا ایکسپریس کوارائی پٹائی میں مال گاڑی سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 19 مسافر زخمی ہو گئے۔ چنئی گڈور سیکشن میں اس حادثے کے باعث کم از کم 13 بوگیاں پٹری سے اتر گئی۔ اس حادثے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم راحت کاری کے کاموں کا فوری طور پر آغاز کیا گیا۔ معین آباد ہائی وے پر تاج سرکل فیملی ریسٹورینٹ و بینکٹ ہال کا تلنگانہ اسمبلی اسپیکر گڈیم پرساد کمار کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ جی ایم ایس گروپ چیئرمین محمد حسین اور ان کے فرزند محمد عرفان نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ انل کمار یادو ایم پی راجیہ سبھا، کالے یادیہ ایم ایل اے چیولڈا، فہیم قریشی صدر اور وائس چیئرمین ٹیمرس، دانم ناگیندر ایم ایل اے خیرتآباد، بھیم بھرت کنٹسٹنٹ ایم ایل اے چیولڈا نے شرکت کی۔ 55,000 اسکوائر فٹ پر بنائے گئے تاج سرکل کے اسپیشل ڈشز میں حیدرآبادی دم کی بریانی، مغلائی، چائنیز، تندوری کے علاوہ دیگر بھی شامل ہیں، جبکہ یہاں شاورما، بیکرز، آئس کریم بھی دستیاب ہے۔ بچوں کے لیے پلے زون بنایا گیا ہے اور کسی بھی دعوت اور میٹنگز کے لیے بینکٹ ہال سرسبز و شاداب ماحول میں بہترین خدمات پیش کرتا ہے۔ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس ریسٹورینٹ کو وزٹ کیا جا سکتا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اتوار کو خواجہ منشن فنکشن ہال واقع ماں صاحب ٹینک میں منعقد کیے جانے والے میگا بلڈ ڈونیشن کیمپ میں شرکت کرنے نوجوانوں سے علماء کرام نے اپیل کی ہے۔ مولانا شاہ جمال الرحمان، مولانا مفتی تجمل، مولانا جعفر پاشا، مولانا اعجاز محی الدین وسیم اور مولانا احسن الحمومی نے خون کا عطیہ دینے کی صحت مند افراد بالخصوص نوجوانوں سے اپیل کی ہے۔ اس کیمپ سے جمع ہونے والے خون کو MNJ کینسر اسپتال کو عطیہ دیا جائے گا، جہاں بالخصوص کینسر سے متاثرہ بچوں کے لیے اس خون کا استعمال ہوگا۔